الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کے صدقہ میں ہمیں جو ایمان ملا، جو اسلام ملا، اور محبوب علیہ السلام کے عظیم صحابہ، ان میں سے اول نمبر جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، سسر رسول، یار غار رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت اور پیار کا رشتہ ان کا رہا، عام لوگوں میں ان سے زیادہ کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل نہ ہو سکی۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے خلیل ہیں۔ میرے دوستو، خلیل کا کیا معنی ہے؟ خلیل کا معنی ایسا محبوب کہ جس کے دل میں محب کے سوا اور کوئی پیار نہ ہو، ایسا محبوب جس کے دل میں اپنے محب کے علاوہ اور کسی کا پیار نہ ہو، یعنی جس کے دل کے اندر، جس کے نفس کے اندر، جس کے جان کے اندر، جس کے جسم کے اندر اپنے محب کا پیار رچ بس گیا ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل فرمایا، جو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام پاتا ہے، پھر ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے۔ دیکھیں نا جی، جو کوئی ایم اے کا امتحان دے گا یا پی ایچ ڈی کا امتحان دیتا ہے تو پھر اس کو محنت اور مشقت سے بھی زیادہ گزرنا پڑتا ہے، اور جو ابتدائی لیول کا بچہ کوئی پہلی کا امتحان دیتا ہے تو اس کا ایک قاعدہ ہے جی، الف بے ہے جی، اور وہ حروف ابجد جو ہیں یا ہندسے جو ہیں ان کا امتحان ہوگا۔ اس سے تو مقالہ نہیں لکھوایا جائے گا، اس سے تو کوئی مضمون نہیں لکھوایا جائے گا، اس سے تو سنا جائے گا اور اس کے ساتھ شفقت اور پیار کا رویہ اختیار کیا جائے گا، سخت امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور جو پی ایچ ڈی کا امتحان دیتا ہے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے گا، پیار اور محبت اور شفقت والا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی انتہائی آخری ڈگری ہے اور انتہائی کامل ڈگری بنا کے اس کو ہم نے بھیجنا ہے، یعنی اس کا امتحان انتہائی سخت لے کر تو اس کا آخری امتحان ہے۔ آخری امتحان کے بعد پھر یہ لوگوں کے لیے کارآمد بنے گا، یعنی سونا جو ہے جب بھٹی کے اندر سونار جلاتا ہے، اس کو جلا جلا کے اس کی میل کچیل اور اس کے اندر جو کھوٹ ہوتی ہے وہ نکال کے اس کو آگ کے اندر تپا کے جب اس کو نکالتا ہے تو پھر وہ سونا کندن بنتا ہے۔ پہلے اس کے اندر کچھ نہ کچھ
ملاوٹ، کچھ نہ کچھ میل کچیل رہتی ہے۔ جب اس کو پکا پکا کے انتہائی زیادہ تیز آگ کے اندر اس کی اوقات سے بھی زیادہ تیز آگ میں اس کو پگھلا کر اس کو پانی کر کے پھر اس کو کندن بنایا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کیسے؟ نمرود کے ذریعے آگ میں پھینک کر، آگ میں بھیج کر آزمایا اور ان کو سونا بنایا۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام نے بھی اپنے خلیل کو آزمایا۔ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح آزمایا؟ ہجرت کے وقت آپ ساتھ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں لے کے گئے؟ محبوب اس لیے لے کے گئے کہ ان کی جانچ ہو جائے اور دنیا والوں کو، باقی تمام صحابہ کو پتہ چل جائے کہ میرا صدیق سونا ہے اور ایسا سونا کا کنگن بن چکا ہے، ہر قسم کی آزمائش سے پاس ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر خلیلی، حضرت ابو بکر جو ہیں میرے خلیل ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو میں نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جس کے دل میں محب کے سوا کوئی محبت نہ ہو۔ تو محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب جان خطرے میں پڑتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت میں کتنا سچا ہے۔ اگر تو آگ میں کود جائے، اس کا محب چاہے اس کو جلا دے چاہے اس کو بچا لے، وہ محب کی رضا پر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو حضرت جبرائیل امین آئے، آ کے عرض کی، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے مجھ سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ کیا کہا؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہے تو بتا دیں۔ آپ نے فرمایا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میرا اللہ میرے حال سے واقف ہے، تیرے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجنا، ضرورت نہیں ہے پیغام بھیجنے کی۔ جو اللہ کے کامل بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں، ڈائریکٹ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک واسطہ بھی ہوتا ہے، وسیلہ بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈائریکٹ تعلق رہا۔ محبوب علیہ السلام نے اسی لیے اپنے خلیل بھی فرمایا، اور جو محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار کے ساتھ ثابت ہے اور کسی صحابہ سے یہ ایسے منفرد واقعات نہیں ملتے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے صحابہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ کو، آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ
افضل ہیں وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق ہیں۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا عثمان غنی ہیں۔ پھر عرض کی ان کے بعد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ہیں۔ اسی طرح بترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ ایک سوال کرتا، دو کرتا، تین کرتا، چار کرتا، حتیٰ کہ سوال کرتا رہتا تو حضور ان کو جواب دیتے رہتے۔ آج تو کسی سے اگر دو سوال کر لیں، تیسرے پہ وہ کہے گا پاس کر، یہ سوال ہی کرتا جا رہا ہے، بیٹھ جا پھر بھی کر لینا کبھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، ایک سوال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، کرتے جا رہے ہیں۔ سرکار کے در پہ، سرکار کی زبان پہ لا نہیں ہے۔ سرکار نے کبھی نہیں کہا کہ نہ سوال نہ کرو، کبھی نہیں۔ اور کبھی کوئی بھی سوالی آتا تو سرکار کے در سے کبھی خالی نہ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے کچھ مسائل تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت مبارکہ جو تھی وہ ذرا ناساز تھی، تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں بہت دور سے آئی۔ تو اس وقت محبوب علیہ السلام نے اس عورت کو فرمایا کہ پھر کبھی آنا۔ کوئی اور سوال تھا اس کا جو حضور نے بعد میں اس کو پورا کرنا تھا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں بہت دور سے آئی ہوں، اگر میں آؤں تو آپ کو نہ پاؤں تو پھر یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق کے پاس چلے جانا، تمہاری حاجت، تمہارا سوال وہ پورا کر دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا، نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، سرکار کی فکر میں، سرکار کی محبت میں، سرکار کے عمل میں، سرکار کے تمام شریعت کے معاملات میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ اہل، لائق اور اہل وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک یا دو نمازیں سرکار نے خود، سرکار امام الانبیاء ہے، کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس شخصیت کی شان اور عظمت کیا ہوگی جس کے پیچھے امام الانبیاء نماز ادا کر رہے ہیں۔ کوئی عام نبی نہیں ہے، سبحان اللہ، سب نبیوں کے مرتبے جدا ہیں لیکن امام الانبیاء کا مرتبہ جدا ہے۔ اور پھر اس صحابی کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا کہ جس کے پیچھے امام الانبیاء نے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسی عظمت اور یہ ایک نماز والا شرف اور کسی صحابی کو نہیں ملا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمت کہ امام الانبیاء کے آگے سرکار پیچھے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق آپ امامت کروا رہے ہیں۔ آپ پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار نے فرمایا نہیں ابو بکر تم ہی نماز پڑھو، تو لوگوں کو، صحابہ کو سمجھا دیا کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے پیچھے میری بھی نماز ہو جاتی ہے تو سوچ لو تمہاری نماز کیسی ہوگی، کتنی عظیم نماز ہوگی کہ یہ وہ امام ہے جو میں نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے کہ جس کے پیچھے امام الانبیاء کی نماز ہو جاتی ہے تو تم کیا شاید، تو تمہاری کیسے نہ ہو؟ یعنی ہو جائے گی۔ یعنی سب سے زیادہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیل، ابو بکر جو ہے یہ میرے خلیل ہیں، یہ میرے خلیل ہیں۔ اور خلیل وہ دوست ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے محب کے سوا اور کسی کی محبت نہ ہو۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بڑی آپ ہے، لیکن آپ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بات بیان کر کے اجازت چاہوں گا، ٹائم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال جب ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ممبر ہے، ممبر اس کی 5 پوڑیاں، جب محبوب علیہ السلام 5ویں سیٹ پر بیٹھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں، سرکار کا جب وصال ہو گیا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پر نہیں بیٹھے۔ ادب، سرکار فرما کے نہیں گئے کہ تم میری جگہ پر نہ بیٹھنا، خلیفۃ الرسول نے اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا، لیکن ممبر کے بارے میں دھیان نہیں فرمایا۔ سرکار کو پتا تھا کہ میرے ابو بکر کے اندر ادب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی جگہ، چوتھے سٹیپ پر، جہاں پر محبوب علیہ السلام پاؤں مبارک رکھتے تھے، آپ چوتھی پر بیٹھے۔ اور دوسرے صحابہ کا ادب اور احترام دیکھیے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو آپ خطبے کے لیے جب منبر پر چڑھے تو چوتھی پر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پر بیٹھوں، بلکہ اس جگہ پر بیٹھے، تیسرے پر بیٹھے جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک تھے، تیسری پر بیٹھے۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دوسری پر بیٹھے، مولا علی بھی دوسری پر بیٹھے۔ پھر اتفاق ہو گیا تمام صحابہ کا کہ یہ جو ہے، چونکہ یہ دوسری جو ہے، حضرت عثمان غنی بھی اسی پر بیٹھے، مولا علی بھی، تو قیامت تک یہ اتفاق ہو گیا علماء اہل سنت کا کہ یہ دوسری جو ہے اسی کو برقرار رکھا جائے، اسی پر اتفاق کیا ہے کہ متفق ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ یہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا ورثہ ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کوئی ادھر بیٹھ جائے۔ آپ اندازہ کریں کتنا ادب تھا ان کے اندر، جو ادب کرتے ہیں وہی مرتبہ اور مقام پاتے ہیں، اور جو مرتبہ مقام پانے والے لوگ ہوتے ہیں وہی ادب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔